اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہم عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں، آغاز کرتے ہیں۔ اور آج عمدۃ الاحکام میں ہمارا موضوع ہے نماز کسوف، یعنی کہ سورج کو گرہن لگ جانا یا چاند کو گرہن لگ جانا، تو اس موقع پہ جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف کہتے ہیں۔ اس بارے میں آج کی پہلی حدیث 143 نمبر حدیث ہے عمدۃ الاحکام میں 143۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان الشمس خسفت على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث منادیا ینادی الصلاة جامعہ فاجتمعوا وتقدم فکبر وصلى 4 رکعات فی رکعتین و4 سجدات۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1066 اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، اور وہاں پہ نمبر ہے اس کا 901 یہاں پہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جب امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور نمبر میں آپ کو اس کا بتا چکا ہوں، تو اس کے اوپر عنوان یہ قائم کرتے ہیں، باب یہ باندھتے ہیں، باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف، کہ نماز کسوف میں امام صاحب تلاوت بلند آواز سے کریں گے۔ نماز کسوف یعنی کہ اگر سورج گرہن کی وجہ سے نماز پڑھی جا رہی ہے تو کب پڑھی جا رہی ہے؟ دن کے وقت۔ اور دن کی نمازیں جہری ہوتی ہیں یا سری ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں تلاوت امام صاحب آہستہ آواز سے کرتے ہیں، اور رات کی نمازوں میں تلاوت امام صاحب اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ لیکن نماز کسوف میں تلاوت بلند آواز سے کی جائے گی، چاہے دن میں پڑھی جا رہی ہے، جیسے نماز جمعہ دن کے وقت پڑھی جاتی ہے اور اس میں تلاوت امام صاحب اونچی آواز سے کرتے ہیں۔ تو امام بخاری نے یہ باب قائم کیا ہے کہ باب الجہر بالقراءۃ فی الکسوف۔ یہ باب ان کو کیوں قائم کرنا پڑا؟ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ امام آہستہ آواز سے تلاوت کرے گا۔ چنانچہ صاحب قدوری کہتے ہیں وَيُخْفِي عِنْدَ أَبِي حنیفہ، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک امام تلاوت میں اپنی آواز کو مخفی رکھے گا۔ وقال یجہر، اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ بلند آواز سے تلاوت کرے گا۔ وہ کون دونوں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد، یہ صاحب قدوری کہہ رہے ہیں کہ بڑے امام صاحب نے کہا کہ آہستہ آواز سے تلاوت کرے گا، اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی کہتے ہیں کہ نہیں، بلند آواز سے تلاوت کرے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دونوں شاگردوں نے اس مسئلے میں اپنے استاد کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ وہ یہاں حدیث کے ساتھ کھڑے ہیں، راجح موقف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ حدیث واضح ہے اس مسئلے میں۔ سیدہ عائشہ کی حدیث ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ جہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاۃ الخسوف بقراءتہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب گرہن کی نماز پڑھائی تو آپ نے بلند آواز سے تلاوت کی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1065۔ اب آتے ہیں اس حدیث کے ترجمے کی طرف۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان الشمس خسفت، کہ بے شک سورج کو گرہن لگا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، فبعث منادیا ینادی، تو آپ نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا کہ وہ اعلان کرے۔ کیا اعلان کرے؟ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ
ہم اس کے اوپر زبر پڑھ رہے ہیں، فتح پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ایک فعل مقدر ہوگا، احضروا الصلاۃ، مثال کے طور پہ نماز کے لیے حاضر ہو جاؤ، جامعتاً، اس حال میں کہ یہ نماز قائم ہوگی، پڑھائی جائے گی، ادا کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے لیے اذان نہیں دی گئی، گلیوں میں بازاروں میں اعلان کرا دیا گیا لیکن اذان نہیں دی گئی۔ تو ہم ان امور میں شریعت کے پابند ہیں، ورنہ میری عقل یہ کہتی ہے، شاید آپ کی بھی عقل میری عقل کی اس بات کی موافقت کرے کہ اس موقع پہ اذان ہونی چاہیے تھی، لیکن میری عقل بھی غلط قرار پائے گی اس مسئلے میں، آپ کی عقل بھی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریعت کے مطابق ہے، اس سے بہتر کوئی عقل نہیں ہے۔ تو اس لیے لوگ اپنی طرف سے دین میں نئے امور کا اضافہ کر لیتے ہیں نیکی سمجھ کر، وہ امور غلط ہیں، بدعت ہیں۔ فاجتمعوا، چنانچہ لوگ اکٹھے ہوئے، وتقدم، اور آپ آگے بڑھے، یعنی کہ مصلی امامت کی طرف بڑھے، فکبر، تو آپ نے اللہ اکبر کہا، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کہی، نماز کا آغاز ہو گیا۔ وصلی 4 رکعات فی رکعتین، اور آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع پڑھائے، 2 رکعتوں میں، یعنی کہ ہر رکعت میں کتنے رکوع ہو گئے؟ 2۔ و4 سجدات، اور 4 سجدے، 4 سجدے، 4 رکوع، رکعتیں 2۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس معاملے میں یہ نماز دوسری نمازوں سے مختلف ہے۔ عام نمازوں میں ایک قیام ہوتا ہے رکوع سے پہلے، اور ایک رکوع ہوتا ہے اور 2 سجدے ہوتے ہیں، لیکن نماز کسوف میں ایک رکعت میں 2 سجدوں کے ساتھ ساتھ 2 رکوع ہوں گے، 2 قیام ہوں گے۔ یہ حدیث آپ نے اختتام کو پہنچی، لیکن صحیح بخاری جب آپ کھولیں گے تو وہاں پہ امام بخاری اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد ایک اور فائدہ لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حدیث کے راوی امام زہری کہتے ہیں، امام ابن شہاب زہری، اپنے استاد عروہ سے، کیونکہ امام زہری نے حدیث کس سے لی ہے؟ عروہ سے، عروہ بن زبیر، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کیا لگتے ہیں؟ نواسے۔ عبداللہ بن زبیر صحابی کے بھائی، لیکن یہ خود صحابی نہیں ہے۔ ان کی والدہ کون ہے؟ سیدہ اسماء۔ والد کون ہے؟ زبیر بن عوام، عشرہ مبشرہ میں سے۔ تو زہری کہتے ہیں میں نے عروہ بن زبیر سے کہا، ما صنع اخوک ذلک عبداللہ بن زبیر، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی ہے، اس حدیث کے مطابق آپ کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے تو عمل نہیں کیا۔ عبداللہ بن زبیر کون ہے؟ صحابی ہیں۔ ما صلی الا رکعتین مثل الصبح اذ صلی بالمدینہ، جب آپ کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے مدینہ میں یہ والی نماز پڑھائی تھی، انہوں نے تو سادہ 2 رکعتیں پڑھائی تھیں فجر کی نماز کی طرح، یعنی کہ 2 ہی رکوع کیے بس۔ قال اجل، عروہ بن زبیر کہنے لگے بالکل ایسا ہی ہے، انہ اخطأ سنہ، میرے بھائی کو غلطی لگی، سنت طریقے کو وہ چوک گئے، سنت طریقے پہ عمل نہیں کر سکے۔ اب یہاں پہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب کیا ہے، موقف کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں عام نماز کی طرح ہوں گی۔ آگے چل کے میں آپ کو صاحب قدوری کی عبارت بتاؤں گا جو انہوں نے اس معاملے میں ذکر کی ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ موقف صحیح احادیث کے مطابق نہیں ہے۔ عبداللہ بن زبیر سے بھی اس معاملے میں خطا ہوئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کے بھائی عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں۔ تو اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جب حدیث آ جائے، دوسری جانب صحابی کا عمل ہو، کس کو لیا جائے گا؟ حدیث شریف کو لیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟
نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی سورج کو گرہن لگا تھا، اور علماء کرام کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک دفعہ یہ ایسا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کی نبوی زندگی میں، نبوت والی زندگی میں، خصوصاً مدینہ والی زندگی میں۔ لیکن مورخین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ حساب لگائیں تو پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی میں بھی گرہن 1 سے زائد بار لگا ہے۔ دوسرا مسئلہ جو ہمیں معلوم ہوا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے، چاند کو گرہن لگ جائے، تو اس موقع پہ نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا کیا حکم ہے؟ امام نووی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ نماز ادا کرنا سنت ہے، یعنی کہ واجب نہیں ہے۔ لیکن امام ابو عوانہ اپنی صحیح میں صراحت کرتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا واجب ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس مسئلے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَهُوَ الْأَرْجَحُ دَلِيلًا، دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس نماز کا حکم وجوب کا ہے، صرف سنت کا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ نظریہ رکھیں گے کہ یہ نماز پڑھنا سنت ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت سی احادیث میں آنے والا حکم وہ ضائع ہو جائے گا، اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اس نماز کو کم از کم فرض کفایہ مانا جائے۔ جیسے نماز جنازہ کا حکم کیا ہے کہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب کو گناہ ملے گا، اور اگر چند لوگ ادا کر لیں تو پھر باقی لوگوں سے بھی گناہ ساقط ہو جائے گا۔ تو یہی صورتحال اس نماز کی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو نماز پڑھنے کے لیے جمع ہونا چاہیے، نماز پڑھیں، دعائیں کریں، توبہ و استغفار کریں، کیونکہ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ واضح ہوا کہ اس نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، اعلان کیا جائے گا۔ اور پانچویں نمبر پہ یہ پتہ چلا کہ نماز کسوف 2 رکعتوں پہ مشتمل وہ نماز ہے جس میں 4 رکوع ہیں، ہر رکعت میں 2 رکوع، اور 4 سجدے ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ مزید تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ اب ہم منتقل ہوتے ہیں حدیث نمبر 144 کی طرف۔ 144 عن ابی مسعود عقبۃ بن عامر الانصاری رضی اللہ عنہ، ابو مسعود سے روایت ہے جن کا نام عقبہ ہے، اور میں نے ابھی غور کیا کہ کتاب میں لکھا ہوا عقبہ بن عامر، اور اگر میں بھول نہیں رہا تو ان کا نام ہے عقبہ بن عمر، تو میں پہلے اس پہ غور نہیں کر سکا، ورنہ میں دوبارہ سے اس کو چیک کر لیتا۔ تو بہرحال میرے ناقص علم کے مطابق ابو مسعود کا نام کیا؟ عقبہ بن عمر۔ کنیت ان کے ابو مسعود ہے، اور اپنی کنیت سے ہی معروف ہیں، ابو مسعود انصاری، ابو مسعود بدری۔ قال، انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، کہ یقیناً سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ سورج چاند کوئی معمولی مخلوق نہیں ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ سورج کی قسم اٹھاتے ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، سورج کی بھی قسم اٹھائی ہے، چاند کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ تو سورج چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ یخوف اللہ بہما عبادہ،
اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ بندوں کو کیوں خوف میں مبتلا کرتا ہے؟ تاکہ بندے سدھر جائیں، گناہوں سے باز آ جائیں، اپنی آخرت کی فکر کریں، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو نہ ڈرائیں تو پھر تو یہ گناہوں پہ لگے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندوں کو ڈرانا یہ اللہ کا بندوں پہ انعام ہے۔ جیسے اللہ کے لیے مثال تو نہیں دینی چاہیے، لیکن لوگوں میں کیا ہوتا ہے، ایک وہ والد ہے جو اپنے بچوں کو بالکل پوچھتا نہیں ہے، پڑھائی کریں تب بھی ٹھیک، نہ کریں تب بھی ٹھیک، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں تب بھی ٹھیک، برے اخلاق کا مظاہرہ کریں تب بھی ٹھیک۔ بڑے ہو کر کیا یہ بچے اپنے والدین کی قدر کریں گے؟ اپنے والدین پہ دلی طور پہ ناراض ہوں گے، چاہے منہ سے اظہار نہ کریں کہ انہوں نے ہمیں ضائع کر دیا، ہماری تعلیم و تربیت کا خیال نہیں رکھا، ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر سختی کرتے۔ اور دوسری طرف وہ والدین ہیں جو اپنے بچوں پہ مناسب حد تک سختی کرتے ہیں، نماز نہ پڑھنے پہ پٹائی کرتے ہیں، دیگر بری حرکات کرنے پہ بھی ڈانٹتے ہیں، سزا دیتے ہیں، تو یہ بچے سدھر جائیں گے، دنیا میں بھی زندگی اچھی ہوگی، آخرت میں بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ اپنے والدین کو دعائیں دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اصلاح کی غرض سے، تعلیم و تربیت کی غرض سے ہلکی پھلکی سزا دینا، خوف میں مبتلا کرنا، یہ آپ کے اوپر آپ کے محسن کا انعام ہے، اس کی آپ کے ساتھ مہربانی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا معاملہ تو بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورج چاند کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف میں مبتلا کرتے ہیں، یعنی کہ سورج چاند کو گرہن لگا کر۔ وَإِنَّهُمَا، اور بے شک یہ دونوں، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، ان کو گرہن نہیں لگتا لوگوں میں سے کسی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، وَلَا لِحَيَاتِهِ، اور نہ ہی لوگوں میں سے کسی کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے، اس کی پیدائش کی وجہ سے۔ بادشاہ سلامت کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے فوت ہونے کا، تو یہ وضاحت آپ نے اس لیے بھی کی کیونکہ جب گرہن لگا اسی دن آپ کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ گرہن لگا ہے ابراہیم کے فوت ہو جانے کی وجہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عقیدے کی نفی کی، اور آپ نے بتا دیا کہ نہیں، سورج کو جو گرہن لگتا ہے اس کا تعلق کسی کے فوت ہونے سے یا کسی کے پیدا ہو جانے سے نہیں ہے۔ کتنا واضح عقیدہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ اور آج لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں کی طرف یہ امور منسوب کر دیتے ہیں، کسی کے لیے سورج نیچے آ گیا، کسی کے لیے اوپر چلا گیا، کسی نے مچھلی گرم کرنا تھی تو سورج کو ایسے نیچے بلایا، تو یعنی کہ عجیب و غریب باتیں کی جاتی ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمَا شَيْئًا، جب تم دیکھو ان کی طرف سے کوئی چیز، سورج چاند کی طرف سے کوئی چیز، فَصَلُّوا، تو نماز پڑھو۔ فَصَلُّوا، نماز پڑھنے کا آپ حکم دے رہے ہیں، اور آپ کا حکم جب آ جائے تو وہ استحباب کے لیے ہوتا ہے یا وجوب کے لیے؟ وجوب کے لیے ہوگا۔ آپ کے ہر آرڈر پہ عمل کرنا واجب ہے، الا یہ کہ آپ کی حدیث سے کسی اور دلیل سے قرینہ مل جائے جو بتائے کہ یہاں پہ آپ کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے۔ جب قرینہ نہیں ملے گا تو آپ کا ہر حکم وجوب کے لیے ہے۔ تو اس لیے صحیح بات یہ کہ نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، وَادْعُوا، اور دعا کرو، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ، حتیٰ کہ دور ہو جائے وہ جو تم پہ ہے، یعنی کہ وہ صورتحال، وہ گرہن کی صورتحال وہ ختم ہو جائے۔ جب تک ختم نہیں ہو جاتی تب تک نمازیں پڑھتے رہو، دعائیں کرتے رہو۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری نے، اور نمبر ہے اس کا 1041، اور یہاں پہ امام بخاری نے حدیث لا کر باب کیا قائم کیا کہ باب الصلاۃ فی کسوف الشمس، کہ جب سورج کو گرہن لگے تو نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر دوبارہ اس حدیث کو امام بخاری لے کر آئے، نمبر ہے 1057، اور اس بار باب کیا قائم کیا کہ لا تنکسف الشمس لموت احد ولا لحیاتی،
سورج کو کسی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا اور نہ ہی کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں رہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهُمَا شَيْئًا، جب تم سورج چاند کی طرف سے کوئی چیز دیکھو، جب دیکھو تو نماز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو گرہن اگر عصر کے بعد لگے تو پھر بھی نماز پڑھی جائے گی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ تو مکروہ وقت ہے۔ سببی نمازیں مکروہ اوقات میں بھی ادا کی جائیں گی۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک بار میں مسجد نبوی میں عصر کے بعد درس دے رہا تھا تو اچانک اعلان ہوا یہ نماز قائم کرنے کا، اور نماز قائم کی گئی اور عصر کے بعد سب نے یہ نماز پڑھی۔ تو اس لیے مکروہ اوقات میں بھی یہ نماز پڑھی جائے گی۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ جب سورج یا چاند کو گرہن لگے تو نماز پڑھنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 2 نماز کا اختتام کب ہوگا؟ جب سورج کی روشنی واپس آ جائے اور وہ جو گرہن کی صورتحال تھی وہ ختم ہو جائے۔ اور اگر نماز کا اختتام اس سے پہلے ہو جاتا ہے، امام صاحب نے نماز پڑھائی اور نماز ختم ہو گئی، ابھی تک گرہن والی صورتحال قائم ہے، تو دوبارہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، وہی نماز کافی ہے۔ اب دعائیں کی جائیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ نمبر 3 اس حدیث سے پتہ چلا کہ سورج کو گرہن لگنے میں، چاند کو گرہن لگنے میں حکمت کیا ہے؟ بندوں کو ڈرانا، تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کریں۔ حدیث نمبر 145 عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا۔ فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ کہاں پہ پڑھائی ہوگی؟ مسجد میں، کیونکہ بخاری کی ایک روایت میں ہے فخرج الی المسجد، کہ آپ مسجد کی طرف نکل کر گئے۔ فاطال القیام، تو آپ نے لمبا قیام کرایا۔ اور دوسری حدیث میں وضاحت ہے کہ سورہ بقرہ کے برابر۔ سورہ بقرہ کتنے سپارے ہیں؟ 2.5 سپارے، اور ایک سپارہ آپ کہہ رہے ہیں مثال کے طور پہ آدھے گھنٹے میں، 2 سپارے 1 گھنٹے میں 2.5 سپارے، 1.25 گھنٹہ تو ہوا، یعنی کتنے منٹ ہو گئے؟ 1.25 گھنٹہ جی 75 منٹ ہوئے، تقریباً 75 منٹ ہوئے ایک رکعت میں، اور ایک رکعت میں بھی نہیں، ابھی یعنی کہ پہلا قیام ہے، رکوع سے پہلے پہلا قیام ہے، ابھی قیام اور ہونا ہے، یعنی کہ ابھی ایک رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، ایک رکعت کا قیام بھی پورا نہیں ہوا۔ ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، فاطال الرکوع، تو آپ نے طویل رکوع کیا، لمبا رکوع کیا۔ ثم قام، پھر آپ کھڑے ہوئے۔ اچھا، آپ کھڑے کس کام کے لیے ہوئے ہوں گے؟ دوبارہ سے تلاوت کے لیے۔ اچھا، اب سوال یہاں میں پیدا ہوگا کہ دوبارہ سے تلاوت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تو اب رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے؟ مجھے یاد ہے کہ شاید 30 سال پہلے کی بات ہوگی، اس وقت مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، تو جامعہ سلفیہ میں یہ نماز قائم کی گئی اور مجھ سے کہا گیا امامت کا، میں نے امامت کی، تو رکوع سے اٹھتے ہوئے مجھے بڑی مشکل پیش آتی رہی کہ اب اللہ اکبر کہنا ہے یا سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے۔ تو جب کہ حدیث میں صاف صاف کیا آیا، یہاں پہ دیکھیں
بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ثم قال سمی اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ نے کیا کہا؟ سمی اللہ لمن حمیدہ. فاطال القیام، تو آپ نے لمبا قیام کرایا. وہو دون القیام الاول، لیکن یہ قیام پہلے قیام سے ہلکا تھا، اس سے کم تھا. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا، یعنی کہ دوسری بار. فاطال الرکوع، تو آپ نے لمبا رکوع کیا. وہو دون الرکوع الاول، اور یہ پہلے رکوع سے ہلکا تھا. ثم سجد، پھر آپ سجدے میں گئے. اچھا، اب ہم نے کیا اندازہ لگایا تھا؟ پہلا قیام تقریباً 75 منٹ کا، دوسرا آپ لگا لیں 60 منٹ کا. اب ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 2 گھنٹے اور 15 منٹ ایک رکعت میں. اور یہ رکوع کے علاوہ ہے، رکوع بھی آپ نے لمبے کیے ہیں اس دن، اور سجدے بھی لمبے کیے ہیں آپ نے. تو اگر ان کو ملائیں تو اندازہ کہ لگا لیں، مثال کے طور پہ ابھی آپ نے کتنے ملائے تھے؟ 2 گھنٹے 15 منٹ. تو آپ اس کو ایک رکعت کو میرے خیال میں 3 گھنٹے تو کر ہی لیں. ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا. فاطال السجود، تو آپ نے لمبا سجدہ کیا. ثم فعل فی الرکعۃ الاخری مثل ما فعل فی الرکعۃ الاولی، پھر آپ نے پہلی رکعت میں اس طرح کیا جس طرح آپ نے، پھر آپ نے دوسری رکعت میں اس طرح کیا جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا. ثم انصرف، اب آپ دوسری رکعت کو 2 گھنٹے بنا لیں، چلیں پہلی کے مقابلے میں ہلکی، تو 5 گھنٹے تو ہو گئے. ثم انصرف، پھر آپ نماز سے پھرے، فارغ ہوئے. وقد انجلت الشمس، جب کہ سورج روشن ہو چکا تھا، گرہن والی صورتحال ختم ہو چکی تھی. فخطب الناس، تو آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا. دھیان سے سنیں گے بات، لوگوں کو آپ نے کیا دیا ہے؟ خطبہ دیا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ علماء کرام سمجھتے ہیں کہ اس میں خطبہ نہیں ہے، آگے چل کے گفتگو ہوگی. فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے کہا، اور بخاری کی دوسری حدیث میں ہے کہ ثم قام، کھڑے ہوئے آپ. ان کی خطبہ آپ نے کیسے دیا؟ کھڑے ہو کر. تو کیا کہا آپ نے؟ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، بے شک سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. لا ينخسفان لموت احد ولا لحیات، انہیں گرہن نہیں لگتا کسی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے اور نہ ہی کسی کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے، پیدا ہو جانے کی وجہ سے. فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، بس جب تم یہ دیکھو، یہ کیا دیکھو؟ کسوف، یعنی کہ گرہن لگنا. فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ سے دعائیں کرو. وَكَبِّرُوا، اور تکبیریں کہو، اللہ اکبر کہو، اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو. وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، یہ آپ حکم دے رہے ہیں. وَتَصَدَّقُوا، اور صدقہ کرو. ثم قال، پھر آپ نے کہا، یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ الحمدللہ ہم بھی ان الفاظ کے مخاطب ہیں، ہم بھی آپ کی امت ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ ہمیں اسی پہ موت دے. ثم قال یا امت محمد، اے امت محمد، واللہ اللہ کی قسم، ما من احد اغیر من اللہ سبحانہ، کوئی نہیں ہے جو اللہ سے زیادہ غیرت والا ہو اس بات پہ کہ ان یزنی عبدہ، کہ اللہ کا کوئی بندہ زنا کرے، او تزنی امتہ، یا اللہ تعالیٰ کی کوئی بندی زنا کرے. یعنی کہ جب اللہ کا کوئی بندہ زنا کرتا ہے اللہ کو اس پہ بڑی غیرت آتی ہے، اللہ کی کوئی بندی زنا کرتی ہے اللہ کو اس پہ بڑی غیرت آتی ہے، اور اللہ سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں ہے. اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ غیرت کرتے ہیں. یا امت محمد، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ اللہ کی قسم،
لو تعلمون ما اعلم، اگر تم جان لو وہ جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، البتہ تم کم ہنسو گے اور زیادہ رویا کرو گے۔ یعنی کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کے عذاب کے بارے میں، تو پھر تم عام طور پہ روتے رہو گے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اور ہنسا کم کرو گے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا، نمبر ہے 1044 1044۔ اور باب کیا قائم کرتے ہیں امام بخاری کہ باب الصدقۃ فی الکسوف، کہ جب گرہن لگ جائے تو صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1046 1046۔ اور باب کیا قائم کرتے ہیں کہ باب خطبۃ الامام فی الکسوف، کہ جب سورج کو گرہن لگے امام کو چاہیے کہ اس موقع پہ خطبہ دے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1047 1047۔ اور اس کے اوپر امام بخاری باب کیا قائم کرتے ہیں کہ باب هل یقول کسفت الشمس او خسفت، کہ سورج کو گرہن لگے تو عربی میں اس کے لیے لفظ کسوف بھی استعمال کر سکتے ہیں، خسوف بھی استعمال کر سکتے ہیں، دونوں کے استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جبکہ عام طور پہ کیا ہے کہ کسوف کا لفظ سورج کے لیے اور خسوف کا چاند کے لیے۔ پھر امام بخاری اس کو لے کر آئے ہیں 1058 کے طور پہ 1058۔ اور اب باب کیا قائم کیا ہے، باب لا تنکسف الشمس لموت احد ولا لحیاتی، سورج کو نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے گرہن لگتا ہے اور نہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے جائیے ایک حدیث سے امام بخاری نے کتنے مسائل اخذ کیے ہیں، تو کیا پتہ چلا امام بخاری فقیہ ہیں یا فقیہ نہیں ہیں؟ حقیقی معنوں میں فقیہ ہیں۔ فقاہت اسی کا نام ہے، فقاہت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سورج کو گرہن لگا نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور آپ کا موقف یہ ہو کہ نہیں خطبہ نہیں دینا، اور آپ کہیں جی ہمارے امام صاحب فقیہ ہیں، اور پھر جو حدیث آئے تو اس کی تعویل شروع کر دیں۔ اگر فقاہت نام ہے احادیث کو رد کرنے کا، اگر فقاہت نام ہے احادیث کی تعویلیں کرنے کا، تو یقیناً امام بخاری فقیہ نہیں ہے۔ اور اگر فقاہت نام ہے قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے کا، استنباط کرنے کا، مسائل نکالنے کا، تو یقیناً امام بخاری بہت بڑے فقیہ ہیں۔ یہی حدیث مسلم میں بھی آئی ہے، وہاں پہ نمبر ہے 901 901۔ وفی لفظ، اور اس حدیث کے ایک لفظ میں آیا ہے کہ فاستکمل 4 رکعات و4 سجدات، آپ نے 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے، یعنی کہ کتنی رکعتیں؟ 2۔ یہ الفاظ مسلم میں آئے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کے مسائل کو۔ عام طور پہ جو نماز کسوف آئی ہے، سورج گرہن کی نماز آئی ہے، اس میں یہی طریقہ آیا ہے، 2 رکعتیں، ہر رکعت میں 2 قیام، 2 رکوع، 2 سجدے۔ البتہ کچھ احادیث ایسی بھی آئی ہیں جن میں 2 سے زیادہ رکوعوں کا تذکرہ ہے۔ ان احادیث کا کیا کرنا ہے؟ ان میں کئی احادیث وہ ہیں جو مسلم شریف میں آئی ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ تذکرہ کرتے ہیں کہ صحیح احادیث وہی ہیں جن میں یہ آیا ہے کہ 2 رکعتیں تھیں اور 2 رکوع تھے، اور کہتے ہیں کہ دیگر احادیث کو جن میں 3 رکوعوں کا یا 4 رکوعوں کا تذکرہ ہے، انہیں بہت سے محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پہ امام احمد، امام بخاری، امام شافعی وغیرہ۔ لیکن مسلم شریف کی احادیث کو ضعیف قرار دینا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے ان علماء کرام کی بات
زیادہ مناسب لگتی ہے جو کہتے ہیں کہ آپ اس بات پہ اصرار نہ کریں کہ آپ کی زندگی میں نماز کسوف صرف ایک دفعہ پڑھی گئی ہے۔ جب آپ یہ سوچ اپنا لیتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کسوف صرف ایک دفعہ پڑھی گئی ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب 2 رکوعوں والی احادیث صحیح ہیں کیونکہ نماز تو ایک دفعہ پڑھی گئی ہے، اور جن میں 3 اور 4 کا تذکرہ ہے وہ احادیث ضعیف ماننی پڑیں گی۔ لیکن اگر آپ کچھ وسعت اختیار کریں اور یہ مان لیں کہ ممکن ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک سے زائد بار نماز کسوف ادا کی گئی ہو، تو پھر آپ مسلم شریف کی احادیث کو ضعیف قرار دینے سے بچ جائیں گے۔ مسلم شریف کی احادیث کو ضعیف قرار دینا بہت بڑی جرأت اور جسارت ہے۔ اور یہاں پہ میں صاحب قدوری کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ صاحب قدوری اپنی کتاب میں نمائندگی کرتے ہیں کن کی؟ فقہ حنفی کی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اور ان کے مذہب کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اذن کسفت الشمس، جب سورج کو گرہن لگ جائے، صلی الامام بالناس، تو امام جو ہے یہ کیا کرے گا؟ لوگوں کو نماز پڑھائے گا کتنی؟ رکعتین، 2 رکعتیں پڑھائے گا۔ کہیئۃ النافلہ، جیسے نفل نماز پڑھی جاتی ہے، فی کل رکعت رکوع واحد، ہر رکعت میں 1 رکوع ہوگا، اور یہ بات صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ تو صحیح احادیث سے یہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نماز میں کم از کم کتنے رکوع ہوں گے؟ 2 رکوع ہوں گے۔ اچھا، اب آ جائیں آپ خطبے کی طرف۔ تو خطبے کا تذکرہ آ چکا ہے، آپ نے پڑھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا تھا، اور امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں یہی مسئلہ ثابت کیا کہ خطبہ دینا چاہیے۔ لیکن حنفی علماء کرام، مالکی علماء کرام، حنبلی علماء کرام، ان کا موقف یہ ہے کہ اس نماز کا کوئی خطبہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہو گئے؟ حنفی، مالکی اور حنبلی، اور امام شافعی اور امام اسحاق بن راہویہ، اور بہت سے محدثین کا یہ موقف ہے کہ اس موقع پہ خطبہ دینا مستحب ہے۔ اب آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے جی؟ ایک طرف ہے 3 امام، 3 مسلک، حنفی، مالکی، حنبلی، اور ایک طرف ہیں اکیلے امام شافعی، یعنی کہ ان 4 اور بھی بڑے امام ہوں گے، لیکن ان 4 میں سے جو مشہور 4 مسلک ہیں، تو ہم امام شافعی کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں پہ، چاہے وہ اکیلے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ حدیث ہے۔ ہم الحمدللہ ہر جگہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ صحیح حدیث کے ساتھ۔ تو امام کو چاہیے کہ اس موقع پہ خطبہ دے، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خطبہ واجب ہے، خطبہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور خطبے میں کیا کرے؟ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرے، دعائیں کرنے کی ترغیب دے، استغفار کرنے کی ترغیب دے، توبہ کرنے کی ترغیب دے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 یہ پتہ چلا، جو پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا ہے۔ نمبر 2 پتہ چلا کہ اس موقع پہ نماز پڑھنی چاہیے اور باجماعت پڑھنی چاہیے، اور جمہور کا موقف یہ ہے کہ یہ نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ لیکن احادیث میں آپ واضح طور پہ حکم دے رہے ہیں۔ حدیث میں اگر یہ آتا نا کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھی اس موقع پہ، تو ہم بھی سنت مان لیتے، لیکن آپ نے پڑھی بھی ہے، پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو اب دل مائل اس طرف ہوتا ہے کہ اس کو واجب مانا جائے، اور کم از کم واجب کفائی مان لیا جائے، فرض کفایہ مان لیا جائے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو یہ نماز پڑھیں، اور اگر بالکل کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اور شیخ ابن عثیمین کا رجحان بھی اسی طرف ہے، جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نماز کو واجب مانا جائے۔ اگر آپ واجب نہیں مانتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ احکام، وہ آرڈرز جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں سلو سلو، وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ اس حدیث سے
تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اس نماز میں قیام کو بھی لمبا ہونا چاہیے، رکوع بھی لمبا ہونا چاہیے، سجدے بھی لمبے ہونے چاہیے۔ نمبر 4 یہ پتہ چلا کہ دوسری رکعت پہلی رکعت کے مقابلے میں کیا ہو، ہلکی ہو، اور دوسرا قیام پہلے قیام سے ہلکا ہو، دوسرا رکوع پہلے رکوع سے ہلکا ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ پتہ چلا کہ نماز کا آغاز کب ہوگا، جب سورج کو یا چاند کو گرہن لگ جائے، اور اختتام تب ہوگا جب روشنی ان کی واپس آ جائے۔ اور اس حدیث سے خطبے کا پتہ چلا، جیسا کہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہاں پہ صاحب قدوری کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْكُسُوفِ خُطْبَةٌ، کہ جب سورج کو گرہن لگ جائے تو کوئی خطبہ شطبہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان کا موقف فقہ حنفی کا یہ مسئلہ صحیح احادیث کے خلاف ہے۔ نمبر 7 یہ پتہ چلا کہ خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے ہونا چاہیے۔ نمبر 8 یہ پتہ چلا کہ سورج و چاند اللہ تعالیٰ کی کونی آیتیں ہیں، کونی نشانیاں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے اللہ کی قدرت کا، اللہ کی حکمت کا۔ اچھا، ایک ہوتی ہیں شرعی نشانیاں، شرعی آیات، وہ کون سی ہیں؟ قرآن کریم کی ہر آیت شرعی آیت ہے۔ اور سورج چاند یہ بھی اللہ کی علامات و نشانیاں ہیں، یہ کونی ہیں، ان کا تعلق کائنات سے ہے۔ نمبر 9 کہ گرہن اس لیے ہوتا ہے سورج کو یا چاند کو تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ڈرائیں۔ نمبر 10 پتہ چلا کہ یہ تصور غلط ہے کہ سورج کو یا چاند کو گرہن لگتا ہے کسی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے یا کسی کی ولادت کی وجہ سے۔ نمبر 11 پتہ چلا کہ امام کو چاہیے کہ لوگوں کو ترغیب دے کہ وہ دعائیں کریں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں۔ نمبر 12 یہ پتہ چلا کہ یہ عبادات، یہ صدقہ خیرات، یہ دعائیں اللہ کے عذاب سے بچاتی ہیں۔ نمبر 13 نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ زنا سے خبردار کیا۔ پتہ چلا کہ زنا وہ کبیرہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بڑی غیرت آتی ہے، اور یہ کہ یہ ان گناہوں میں سر فہرست ہے جو اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 14 پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ غیرت، جبکہ دوسرے لوگ اس کی تعویل کرتے ہیں، ہم تعویل نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت والے ہیں، اور اللہ کی یہ صفت ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اگر ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ غیرت والے ہیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ ماننا بھی غیر مناسب ہے ان کے نزدیک، کیونکہ غصہ تو تب آتا ہے انسان کو جب انسان کسی وجہ سے بھڑک اٹھے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیزیں غیر مناسب ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ان تفصیلات میں کیوں جاتے ہیں؟ بس یہ مانیں کہ اللہ کو غصہ آتا ہے، یہ مانیں اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں، یہ مانیں اللہ کو غیرت آتی ہے، اور اللہ کی یہ صفات ہم اس میں تشبیہ سے کام نہیں لیں گے، ان کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں دیں گے، اور کوئی تعویل بھی نہیں کریں گے، اور ان کو ان کی حقیقت کے مطابق تسلیم کریں گے۔ یہ پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے شدید ترین عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے ان چیزوں کا جن کا مجھے پتہ ہے تو تم ہنسنا کم کر دو۔ نماز کسوف کے تعلق سے آخری حدیث نمبر 146 146 عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے جن کا نام عبداللہ بن قیس، کہتے ہیں کہ خسفت الشمس علی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کو گرہن لگا نبی علیہ السلام کے زمانے میں۔ یہاں پہ دیکھیے شمس کے ساتھ لفظ کیا ہے؟ خسوف کا،
فقام فزعا، آپ گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے، یخشا ان تکون الساعہ، ڈر رہے تھے اس بات سے کہ قیامت ہو، قیامت کے وقوع سے آپ ڈر رہے تھے۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، کیا قیامت سے پہلے قیامت کی نشانیاں نہیں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، دجال نے آنا ہے، اور بہت سے امور واقع ہوں گے، تو آپ پھر قیامت سے کیوں ڈر رہے تھے؟ کچھ علماء کرام نے کہا ہے کہ شاید اس وقت تک آپ کو قیامت کی علامات سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، لیکن دوسرے علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ جواب بہت بعید ہے، کیونکہ جو مشہور و معروف گرہن لگا ہے وہ لگا ہے اس دن جب ابراہیم فوت ہوئے ہیں، اور یہ تبوک سے واپسی کے موقع پہ ہوا ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی کے آخری سال کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بات ہے۔ تو اس وقت تک آپ کو قیامت کی علامات کا اچھی طرح علم ہو چکا ہوگا۔ دوسرے علماء کے نام کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ڈرنے کا انداز ایسا تھا گویا کہ قیامت قائم ہو رہی ہے، یعنی کہ آپ کو پتا تھا کہ ابھی قیامت نہیں ہے، لیکن اس نشانی کو دیکھ کر بھی آپ ایسے ڈر رہے تھے جیسے انسان کس سے ڈرتا ہے؟ قیامت سے ڈرتا ہے۔ تو یہ دو جواب دیے گئے ہیں، اور یہاں پہ تیسرا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے آپ نے حقیقتاً سمجھا ہو کہ قیامت آنے والی ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ نشانیاں شروع ہونے والی ہیں، یہ بھی ممکن ہے۔ حتی اتی المسجد، یہاں تک کہ آپ مسجد میں آئے، فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، فصلی باطول قیام ورکوع وسجود، آپ نے نماز پڑھائی لمبے ترین قیام کے ساتھ، لمبے ترین رکوع کے ساتھ، لمبے ترین سجدے کے ساتھ۔ ما رأیتہ یفعلہ فی صلاۃ قط، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ یہ طوالت نماز میں اختیار کرتے ہوں، قط، کبھی بھی میں نے آپ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھی ہو، اتنے لمبے رکوع اور قیام و سجدے کیے ہوں۔ ثم قال، پھر آپ نے کہا، ان ھذی الآیات، کہ بے شک یہ نشانیاں، التی یرسلها اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، یہ کسی کے فوت ہو جانے کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی، اور نہ کسی کے زندہ ہو جانے کی وجہ سے، ان کی ولادت کی وجہ سے، ولکن اللہ یرسلها، لیکن اللہ ان نشانیوں کو بھیجتا ہے، یخوف بها عبادہ، ان سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اور سورہ اسراء میں بھی آیا نا، سورہ اسراء یعنی کہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 59 وما نرسل بالآیات الا تخویفا، کہ ہم آیتیں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ بندوں کو ڈرائیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مِّنْهَا شَيْئًا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم دیکھو اس میں سے کچھ، فَافْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو پناہ لو کس میں؟ گھبرا کر کدھر جاؤ؟ اللہ کے ذکر کی طرف، وَدُعَائِهِ، اور اللہ سے دعا میں، وَاسْتِغْفَارِهِ، اور اللہ سے استغفار میں۔ تو پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ٹینشنیں آئیں، تو حال یہ نہیں کہ آپ نمازیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں۔ پریشانیاں آئیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ذکر میں اضافہ کر دیں، دعائیں کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 1059، اور باب اس کے اوپر قائم کیا امام بخاری نے، باب الذکر فی الکسوف، کہ جب کسوف ہو، سورج کو گرہن لگے تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور امام مسلم اس کو لے کر آئے ہیں حدیث نمبر 912 کے طور پہ 912۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، اور اس سے پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام نے ٹینشن لی اس نشانی کی۔ اور آج کل لوگ کیا کرتے ہیں، سورج کو گرہن لگتا ہے تو پکنک کا اہتمام ہوتا ہے، ساحل سمندر پہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، سیر و سیاحت کا اہتمام کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام انسانوں میں سے سب سے زیادہ افضل عقل مند تھے، وہ اس موقع پہ پریشان ہوئے، آپ نے ٹینشن لی، گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا، اور آپ جب گھر سے نکلے تو آپ کی چادر زمین پہ گھسٹ رہی تھی،
یعنی کہ آپ کا تو ایسے موقع پہ رنگ اڑ جایا کرتا تھا، آپ صدقہ کرتے، توبہ استغفار کرتے، دعائیں کرتے، لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے۔ تو ایک مسلمان کو اس معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے جو ہمارے عقائد کو خراب کر رہے ہیں اور ہمارے دینی ماحول کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سیکھنے کی، اپنی ذات سے ڈرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، نہ دنیا میں اللہ تعالی ہمیں کسی عذاب میں مبتلا کرے، نہ قبر میں اور نہ یوم حشر میں، آخرت میں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت کی پناہ میں لے لے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔